قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خطبات محرم کے لیے 12 وعظوں کا مستند مجموعہ، تصنیف فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شرف انتصاب، فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان تمام مسلمانوں کے نام جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے خلوص کے ساتھ اپنا خون یا پسینہ بہایا، اور برادر گرامی جناب نظام الدین احمد مرحوم کے نام جو میری دستار بندی سے 8 سال قبل مجھے عالم دین بنانے کی تمنا لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خداوند قدوس ان کی قبر کو انوار و تجلیات سے معمور فرمائے، آمین۔ جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نگاہ اولین، محرم شریف کی مجالس کا سلسلہ سال بسال بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ اب شہروں کے علاوہ دیہاتوں میں بھی اس طرح کے پروگرام عام ہوتے جا رہے ہیں، جن میں 12 روز مسلسل ایک ہی اسٹیج پر بیان کرنے کے لیے نئے مقررین کو سخت دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ اس لیے عرصہ سے ایک ایسی کتاب کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو مستند روایات پر مشتمل ہونے کے ساتھ 12 وعظوں کا مجموعہ ہو، تاکہ مقررین غیر معتبر روایات بیان کرنے سے بچیں اور 12 روز مسلسل وعظ کہنے پر آسانی کے ساتھ قادر ہو سکے، اور ساتھ ہی سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خلفائے اربعہ حضرت امیر معاویہ، حضرت امام حسن اور سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر بد مذہبوں کے طرف سے کیے گئے اعتراضات کے مدلل جوابات بھی ہوں، تاکہ عوام اور بعض خواص بھی جو ان حضرات کے جانب سے غلط فہمی میں مبتلا کر دیے گئے ہیں وہ گمراہ ہونے سے بچیں اور اپنی عاقبت کو برباد ہونے سے بچائیں۔ ان ضرورتوں کے پیش نظر ہم نے قلم اٹھایا، درس و تدریس اور دیگر ضروری کاموں سے وقت نکال کر تھوڑا تھوڑا لکھا، یہاں تک کہ الحمدللہ کتاب مکمل ہو گئی، اور کتابت وغیرہ کی بڑی بڑی پریشانیوں سے گزرنے کے بعد زیور طبع سے آراستہ ہو کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچی ہے، اور فقیر سگے امام احمد رضا غلام مصطفیٰ بریلوی سنی ملکہ پوری کی آواز میں آپ کو سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اگرچہ میں اس طرح کی کتاب لکھنے کا اہل نہ تھا، اس لیے کہ تقریری کتاب لکھنے کے لیے مصنف کو ادیب ہونا چاہیے، اور مفتی عموماً ادیب نہیں ہوتے، فتویٰ نویسی میں ادبی الفاظ سے احتراز کرتے ہیں، اس طرح مافی الضمیر کو مختصر اور جامع الفاظ میں ادا کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کے اہل ہیں جب انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی یعنی دھیان نہیں دیا تو ہمیں مجبوراً اس کے لیے قلم اٹھانا پڑا
اور کسی طرح کتاب مکمل کر کے ہم نے قوم کے سامنے پیش کر دی۔ لہذا جو لوگ ادبی الفاظ یا بازاری باتوں کے شائق ہیں ان کی تشنگی اس کتاب سے دور نہ ہوگی۔ صرف ٹھوس مضامین اور مستند روایات و واقعات تلاش کرنے والوں کے لیے بے انتہا مفید ثابت ہوگی، اور حتی الامکان مشکل الفاظ لکھنے سے بھی بچنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ عورتیں اور کم لکھے پڑھے لوگ بھی زیادہ سے زیادہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکے۔ کتاب کے آخر میں ہم نے اپنے حالات بھی درج کر دیے ہیں جو بہت سی مفید مذہبی اور دینی معلومات پر مشتمل ہے، ان کا بھی ضرور مطالعہ کرے اور اس فقیر سگے امام احمد رضا بریلوی سنی غلام مصطفیٰ ملکہ پوری کی آواز میں سنیں۔ نبی کے علاوہ دنیا میں کوئی بڑا سے بڑا علم والا ایسا نہیں ہوا ہے کہ جس سے بولنے یا لکھنے میں کہیں لغزش نہ ہوئی ہو، تو بہت ممکن ہے کہ اس کتاب کی ترتیب میں کہیں ہمارا قلم بھی بہک گیا ہو۔ اس لیے اہل علم سے گزارش ہے کہ اگر اس میں کوئی غلط بات نظر آئے تو لوگوں میں اس کتاب کی اہمیت نہ گھٹائے بلکہ بذریعہ تحریر ہم کو مطلع کرے، یعنی باخبر کرے، تاکہ نئے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دی جائے۔ عزیز گرامی، حضرت مولانا غلام عبد القادر صاحب علوی صاحب زادہ، شعب الاولیاء حضرت شاہ محمد یار علی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے اس کتاب کا اکثر حصہ پڑھا اور مفید مشورہ دیا، اور جناب مولانا قاضی عطاء اللہ حق صاحب عثمانی گونڈی کی یاد دہانی سے کتاب میں بعض اہم مضامین کا اضافہ ہوا، اور مولوی محمد شمیم بڑھیاوی فاضل فیض الرسول نے بھی بعض کتابیں فراہم کی جو اس مجموعہ کے تصنیف میں بہت معاون ثابت ہوئی۔ خدائے عز و جل ان سب کے علم و عمل میں روز آفزو ترقی عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ دین متین کی بیش از بیش خدمت کی توفیق رفیق بخشے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کتاب سے اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت کو تقویت بخشے، آخری دم تک خلوص کے ساتھ دین کی خدمتیں لیتا رہے، ہماری اولاد کو بھی اسلام و سنیت کی نشر و اشاعت کا صحیح جذبہ عطا فرمائے، یعنی مسلک اعلی حضرت کی نشر و اشاعت کا صحیح جذبہ عطا فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، قیامت کے ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اور حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین، بحرمت النبی الکریم الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاة و اکمل التسلیم۔ جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ، 25 جمادی الاخری ہجری 1408، 14 فروری عیسوی 1988۔